السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم مدرسہ اسلامیہ مدھوبنی کے ناظم عمومی فضیلت الشیخ صغیر احمد مدنی حفظہ اللہ، محترم کنوینر صاحب، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے اور کہ اس نے مجھے سعادت کا یہ موقع اور یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ آج اس وادی علم میں حاضری کا موقع ملا، جس کی چمن بندی میں آغاز میں جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز سپوتوں کا حصہ ہے. جیسا کہ مجھے معلوم ہوا، علامہ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمہ اللہ اور عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس مدرسہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر اس میں گاہے بگاہے مختلف علماء اہل حدیث اور ماضی کی عظیم شخصیات نے اپنا حصہ ادا کرتے ہوئے اسے تعمیر و ترقی کے راستے پر ڈالا. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان تمام ماضی کے سپوتوں اور علماء اور خدام کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ اس عمل کو بنائے، کیونکہ ان کا یہ عمل بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے، تعلیم و تربیت کی اس اہمیت و فضیلت کو جو آپ سن رہے تھے، جس کا آغاز صفہ کے مدرسے سے ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، وہی اسی سلسلے کا امتداد ہے یہ دینی مدارس. آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک صدی سے زیادہ کی تاریخ رکھنے والے اس مدرسے میں اہل علم کے درمیان مجھ کم علم کو بولنے کا موقع دیا گیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد یہاں کے جمعیت اور یہاں کے مدرسے کے ذمہ داران اور منتظمین کا بھی شکر گزار ہوں اور دعا کو ہوں کہ رب العالمین ان کی مساعی جمیلہ کو قبولیت عطا فرمائے، انہیں اخلاص دے اور مزید محنت و ترقی، جس کی آج قوم کو، ملت کو، ملک کو، دنیا کو شدید ضرورت ہے، اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، وقت بڑا محدود ہے اور جیسا کہ آپ نے سنا، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ شکیلیت، یہ دو حصہ ہے. دو میں سے ایک حصے پر بھی اگر سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے تو پورا وقت کم ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ کچھ نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو اچھی طرح بار بار دہرا کے اپنے ذہن و دماغ میں پختہ کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے جس دین کو نازل کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت مطہرہ عطا فرمائی، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مول نہیں ہے. ساری چیزیں، مال، دولت، گھر بار، رشتہ و پیوند، یہاں تک کہ جان بھی اس عقیدے اور ایمان کے لیے، اس شریعت و ہدایت کے لیے قربان کی جا سکتی ہے، لیکن اس دین اور ہدایت کو، عقیدے کو کسی چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ اس کی قدر ہے. اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا کے مطابق ہر نماز کی ہر رکعت میں رب العالمین سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ روٹی کپڑا مکان جیسی بنیادی ضرورت کو زندگی کا لازمہ سمجھا جاتا ہے، اس میں تعلیم کو سمجھنا چاہیے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ روٹی کپڑا مکان اور دنیا کی دیگر ضروریات سے کہیں بڑھ کر یہ تعلیم، جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں، یہ کہیں زیادہ ضروری ہے.
کھانا پینا آکسیجن وغیرہ نہ ملے تو ہمارا شریر فنا ہوگا، لیکن اگر ہدایت نہ ملے تو ہم دائمی طور سے گمراہی کا شکار ہوں گے، دنیا میں بھی شقاوت و بدبختی ہمارا دامن پکڑے گی، اور آخرت کا دائمی انتہائی بھیانک عذاب، اس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ صراط مستقیم ضروری ہے، جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو دنیا میں بھی جنت پہ راستے پہ چلاتا ہے، سعادت اور خوش قسمتی کی گارنٹی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی جہنم کے بھیانک عذاب، اللہ کی سخت پکڑ سے بچا کر اللہ کے انعامات کا حقدار بنانے والا ہے۔ ہم نے کہا سیدھا راستہ چلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے قرآن اتارا، اور صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کو دنیا کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن اور قرآن کی تشریحات کو اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنی تقریرات سے دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اور بتایا کہ جنت پر جانے کا واحد راستہ بس یہی ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جو جنت تک پہنچانے والا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے راستے ہوں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں یہ تو بتایا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں اختیار کرنی ہے، اور بالکل صاف ستھرا بیان دیا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دین کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اتنا اختلاف ہے، اتنی الجھنیں ہیں، ہر لوگ الگ الگ بیان کرتا ہے، ہر شخص الگ الگ باتیں بیان کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ اس کی خود فریبی ہے، دھوکہ ہے، شیطانی فریب ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کرنے کے بعد صاف ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دین کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی گمراہ ہوگا، ہٹے گا اور بھٹکے گا جو شخص ہلاک ہونے والا ہے، جس کا مقدر ہی عذاب ہے، وہی اس دین سے پھرے گا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس میں گارنٹی ہے کہ گمراہی سے محفوظ رکھیں۔ ترکت فیکم شیئین، یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں، دو چیزیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول، جب تک ان کو مضبوط پکڑے رہو گے کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ بتایا کہ یہ دین ہے، اس میں توحید ضروری ہے، سنت کی اتباع ضروری ہے، حلال چیزیں یہ ہیں، وہیں آپ نے اس کے دوسرے پہلو کو بھی پیش کیا کہ یہ چیزیں اختیار نہیں کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا صراط مستقیم کی تعین کرتے ہوئے یہ بائنڈنگ لگائی دعا میں کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ جو مغضوب علیہم اور ضالین ہیں ان کے راستے سے بچا۔ معلوم ہوا کہ دین کا یہ دو پہلو ہے، ایک وہ جس کو ہمیں اختیار کرنا ہے اور ایک وہ جس سے ہم کو بچنا ہے ہر موڑ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت مکمل ہے، اس میں ہدایت کی گارنٹی ہے، اس میں جہاں آپ نے بتایا کہ یہ کرنا ہے، یہ اختیار کرنا ہے، وہیں یہ بھی بتایا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ آپ نے جن چیزوں کو ہدایت کی گارنٹی کی چیز بتائی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی چیزیں بھی بیان کر دی، نشاندہی کر دی، آگاہ اور بار بار تنبیہ کی کہ میرے لیے اپنی امت کے بارے میں ان چیزوں سے خطرہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، ہاں، ہدایت کا مرکز ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور ساری خصوصیات ہیں، لیکن آپ نے بیان کیا کہ میری اس چھوڑی ہوئی تعلیمات کو سامنے رکھیے، اسی کو اختیار کریں۔ لیکن ایسا ہوگا ہر زمانے میں کہ اس تعلیم کی مخالف راستے اور اس سے بھٹکانے اور ہٹانے کے لیے طرح طرح کے فریب شیاطین الانس والجن کی طرف سے آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کہیں ایسا ہوگا کہ جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، کہیں ایسا ہوگا کہ لوگ مہدویت کا دعویٰ کریں گے، کہیں ایسا ہوگا کہ مشائخ اور پیروں کے شکل میں ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، ہم علم لدنی کے حامل ہیں، جیسے حضرت خضر علیہ السلام شریعت محمودہ سے فارغ اور خارج ہو گئے، ایسے ہی ہم اور آپ اگر علم لدنی اور شیخ کے علم طریقت اور کشف کی بنیاد پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر پیر صاحب کی تعلیمات کو اختیار کریں گے،
تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ پیر صاحب آپ کو پکڑ کر جنت میں لے کے جائیں گے. اس قسم کے گمراہی کے چور دروازے ہمارے یہاں ہر دور میں قدم قدم پر نظر آتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسود انسی، مسیلمہ کذاب مدعیان نبوت کی شکل میں نمودار ہوئے. پھر اس کے بعد مختلف ادوار چلے تو آپ دیکھیے کہ روافظ کے یہاں امام غائب اور مہدی منتظر کا باطل عقیدہ کہ ایک امام ہے جو اصلی قرآن لے کے سرداب ایک غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب دنیا میں 313 خالص شیعہ ہوں گے تو وہ خروج کریں گے اور نکلیں گے. پوری اسلامی تاریخ میں مہدویت کے دعوے دار بہت سارے پیدا ہوئے، مسیحیت کا دعویٰ کیا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق، پیشین گوئیوں کے مطابق جھوٹے مدعیان نبوت دجالین بھی پیدا ہوئے. گمراہ کرنے والے ائمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین. دھیان دینے کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ دین جس کے بارے میں تمہیداً یہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب سے قیمتی دولت ہے ہماری، اس کے بارے میں ہمیں کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ ہماری جنت اور جہنم کی بنیاد ہے. اس سے زیادہ ہم کسی معاملے میں اور کیسے سنجیدہ ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم کیسے بے پرواہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی دعویٰ کرے ہم اس کے پیچھے چلنے لگے، آنکھ بند کر کے کسی بھی باطل پرست کی بات کو ماننے لگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ جو قرآن اتارا، رسول بھیجا، قرآن اور رسول کی سیرت کی حفاظت فرمائی، ہم اسے نظر انداز کر دیں؟ یہ دینی مدارس اسی کی حفاظت اور تحفظ کے لیے قائم ہے، اسی کی محنت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، کھانے پینے سے زیادہ بڑھ کر ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ مجھے اپنی امت پر ڈر ہے تو بس گمراہ کرنے والے اماموں کا. ائمہ مضلین، وہ امام، وہ پیشوا، وہ لیڈر جس کے پیچھے لوگ چلیں گے لیکن وہ گمراہ کرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس امام کو لوگ امام مانیں گے وہ ان کی نظر میں تو قابل احترام ہوگا، علم والا ہوگا، قابل اتباع ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ گمراہ ہوں گے. کتنے خطرے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے ہی درمیان سے، لمبی حدیث کا میں مفہوم بیچ کا بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے ہی درمیان کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، وہ ہماری بات زبان میں گفتگو کریں گے، ہمارے درمیان سے ہوں گے. خطرے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ شیطان آ کے آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں شیطان ہوں، تم کو بہکانا چاہ رہا ہوں، جنت کے راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہوں، گمراہی میں ڈالنا چاہ رہا ہوں، شرک اور بدعت میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. نہیں، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ پھل کھا لو گے تو کبھی جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے، جبکہ اسی کے کھانے سے نکالے گا. ایسے ہی ہم سے بھی آپ سے آگے کہے گا کہ اس کو مہدی مان لو، اس کو پیر صاحب مان لو، اس کو نبی مان لو، اس کے پیچھے چلنے لگو، اور وہ فلاں اور فلاں ایسی باتیں لاتا ہے جو علماء نے بتایا نہیں، علماء نے جانا نہیں ہے. یاد رکھیے ایسے ہی باتوں پر اگر آپ نے بھروسہ کر لیا تو آپ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں. اس لیے اس موضوع سے زیادہ اہم موضوع ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی ہدایت کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی شریعت کو محفوظ بنائیں. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چور دروازہ بھی بند کر دیا ہے. ہم نہ پڑھیں، نہ جانیں، توجہ نہ دیں تو یہ ہماری غفلت ہے، کوتاہی ہے، خامی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایسے راستے پر روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے کہ اس کی دین بھی رات کی طرح روشن، اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایسی تعلیمات کے ہوتے ہوئے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ وہ دین کی بنیادی تعلیمات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. تعلیم و تربیت کا حق ان کے ساتھ ادا نہیں ہوا ہے، اسی لیے وہ دھوکے بازوں کے دھوکے میں آ کے کسی کو بھی مہدی، کسی کو بھی امام بنا لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. ایسے لوگ جو وہ مرزا غلام احمد قادیانی، بہائی، یا پھر آج کا یہ محمد شکیل، میں تو ان کو اس لیول کا بھی نہیں سمجھتا، شکیل ابن حنیف کو، ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ان کو بہت ہی ادب کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی آخرت کی فکر کیجئے. اگر آپ ایسے فریبیوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگاتے ہیں، اپنے دین کی امانت کو ان کے سپرد کرتے ہیں، تو اس سے نقصان دوسروں کا نہیں، آپ اپنا کر رہے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے، دنیا کا نقصان نہیں ہے کہ ایک مرتبہ لٹ گئے تو پھر سے تعمیر ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے. یہ دائمی عذاب والا راستہ ہے. اس لیے پوری سنجیدگی سے سنیے اور جانیے، علم حاصل کیجیے. ایسے لوگوں کا زور جاہلوں پر ہی چلتا ہے. وہ بظاہر ڈگری ہولڈر نظر آتا ہو
لیکن جو گمراہ کے پیچھے چل رہا ہے وہ دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقف ہے، بنیادی اصول اور ضابطوں سے ناواقف ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا یہ جو عنوان ہے اس میں پہلا پہلو ہے ختم نبوت۔ تو میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ختم نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف ہم کو ہدایت کے پہلوؤں کو بھی اجاگر کر کے بتا دیا، اور دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ دھیان رکھیں، ہمارے یہاں ایک ہی پہلو، بہت سارے دعوتیں ایسی ہیں، فضائل دیکھیے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈو بھی بتایا اور ڈونٹ بھی بتایا، یہ کرنا ہے یہ نہیں۔ ہر نبی نے اللہ کی عبادت کرو صرف، یہ بھی کہا، اور شرک سے بچو یہ بھی کہا۔ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، یہ اگر کوئی کہتا ہے دعوت نہیں دیتا ہے تو اس کی دعوت ادھوری ہے۔ اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ سچے نبی کو مانو، ہدایت کی ثابت شدہ چیزوں کو قبول کرو، اور جو جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے مدعیان ہدایت ہیں، ان سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو ہمارے دین کی حفاظت کے لیے دین میں پیش کیا ہے یا اللہ کے دین نے پیش کیا ہے، ان میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ بہت اہم اور عقائد میں بنیادی حیثیت رکھنے والا ایک عقیدہ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ موسوعۃ العقیدۃ والادیان کی ایک عبارت میں نے سامنے رکھی، میں نے دیکھا کہ وقت بہت کم ہے، اگر ایک ایک جملے کو میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو بہت وقت درکار ہوگا۔ اس عبارت کا مفہوم یا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس پر ایمان رکھنے کی حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے اللہ نے یہ دیا ہے جو آپ کو تمام سابق انبیاء کرام کے مقابلے میں ممتاز بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات قرآن سے، متواتر احادیث سے اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں جو تمام ثقلین کی طرف بھیجے گئے ہیں، جنوں کی طرف، انسانوں کی طرف، عرب کی طرف، عجم کی طرف، ان سے قریب ہوں، دور ہوں، زمانے کے اعتبار سے قریب ہوں، مکان کے اعتبار سے قریب ہوں، دور ہوں، بادشاہ ہوں، رعیت ہوں، رعایا ہوں، زاہد و عابد لوگ ہوں یا عام انسان ہوں، دنیا میں اولیاء اللہ کہلانے والے لوگ ہوں یا غیر اولیاء، سب کے لیے خاتم النبیین اور رسول رب العالمین ہیں۔ آپ کی رسالت اور اتباع و اطاعت کیے بغیر دنیا کا کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی انسان اس کا درجہ نہیں پا سکتا، اور آپ کی مخالفت کر کے کوئی اللہ کا مقرب بندہ اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی دین کو مکمل کر دیا۔ یہاں سے جملہ غور سے سنیے گا، دین کو مکمل کر دیا اور ہم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور آپ کے ذریعے سے پہلے کی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ چنانچہ یہ جملہ لکھ لیجئے، چنانچہ آپ کی رسالت کافی ہے، شافی ہے اور عام ہے، سب لوگوں کے لیے عام ہے، دنیا کے ہر مسئلے کے میں بھی عام ہے، اور دنیا کے ہر انسان کے لیے اس کا عموم دو پہلو رکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے، ہدایت یاب ہونے کے لیے ضروری ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شریعت میں اس کا حل، اس کی تعلیم موجود ہے، رہنمائی ملے گی، تو آپ سب کے لیے عام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، تعلیمات نے ہمیں، آپ کی شریعت نے کسی دوسری شریعت کا محتاج نہیں رکھا ہے، اور اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آپ کے بعد کسی اور کا محتاج نہیں رکھا ہے کہ کوئی آ کے ہم کو دین بتائے کہ ہمیں کشف ہوا، ہمیں خواب دکھا، فلاں چیز پر ایمان رکھنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا، وہ یہ جھوٹے مدعیان مہدویت بتائیں گے، فلاں اور فلاں بتائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم اس کی حاجت ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بتائے۔ ہاں، ہماری ضرورت کیا ہے؟ ہماری ضرورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ثقہ اور سچے طریقے سے پہنچانے والا ہم کو ملے۔ یعنی آپ کا عقیدہ کیسا تھا، آپ کی عبادت کیسی تھی، کن چیزوں کو آپ حلال حرام کہتے تھے، حرام کہتے تھے، کن چیزوں کو آپ شریعت کے طور پر، قانون کے طور پر پیش کرتے تھے، وہ سچا ایماندار بتانے والے کی ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اب کچھ لوگ، شکیل ابن حنیف، مرزا غلام احمد قادیانی،
ایسے ڈھونگیوں اور جھوٹے مدعیان کے پیچھے اگر اپنے آپ کو لگاتے ہیں تو یہ غلط لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی امانت کے سلسلے میں اعتماد کر رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، اور آپ کے بعد نبوت کا کوئی بھی دعویٰ ہو یا وحی کے نزول کا دعویٰ ہو، دو باتیں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اب یہاں کچھ لوگ کہیں کہ شکیل ابن حنیف نے تو مہدیت اور عیسائیت کا مسیحیت کا دعویٰ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم لوگ، موقع بہت کم ہے۔ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو کچھ لوگ بچتے ہیں اس سے۔ مرزا غلام قادیانی نے پہلے مہدیت کا کیا دعویٰ، مسیح موعود، پھر مسیح موعود ہونے کا، پہلے مہدی کا پھر مسیح موعود ہونے کا، مہدی منتظر، مسیح موعود، اور پھر نبی ہونے کا دعویٰ، اور پھر انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ۔ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی لوگ پائے جاتے ہیں۔ باب اللہ نے، بہا اللہ نے، مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبوت کا دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن وحی کے نزول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، صرف اشارہ کروں۔ اہل علم موجود ہے کہ اہل تصوف کے یہاں کشف کے راستے سے، علم لدنی کے بہانے سے جھوٹا استدلال اور غلط استدلال کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں اس پر ایک کتاب لکھ رہا ہوں، انشاءاللہ یہاں موقع نہیں ہے کہ اس تفصیل میں جاؤں۔ علم لدنی وہی صحیح ہوگا جو شریعت کے علم کے مطابق ہو، شریعت سے ہٹا ہوا علم لدنی نہیں کہلائے گا۔ تو اہل تصوف نے یہ گڑھا کہ ہمیں ڈائریکٹ، ہمارے پیر صاحب ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈائریکٹ سنتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر ایسے اولیاء کو انہوں نے درجات دیے ہیں، اس میں خاتم الاولیاء کہتے ہیں جو خاتم الانبیاء سے زیادہ افضل ہے، نعوذ باللہ، ان کے عقیدے میں کتابوں میں درج ہے۔ اہل علم، اہل سنت والجماعت کے معتبر علماء محققین دلائل کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ نبی سے بڑھ کر کسی ولی کو اگر کوئی مانتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مہدویت کا، مسیحیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اب جب آپ اعتماد کر لیے، ان پر اعتماد کر لیے، تو اب وہ کوئی بھی چیز دین اور شریعت کے طور پر، حلال و حرام کے طور پر پیش کریں، چونکہ ہمارا اعتماد ہے اس لیے ہم مان لیتے ہیں۔ تو چاہے نبوت کا دعویٰ، اس لیے یہاں ایک جملہ، اس جملے پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، ہاں، آپ کے بعد، چاہے وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے، اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہے لیکن وحی کے نزول کا دعویٰ کرے، تو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، افک ہے، گمراہی ہے، افتراء ہے، اس کے ماننے والے اور دعویٰ کرنے والے کو کافر کہا جائے گا۔ اور اگر وہ اس عقیدے پر، اس بات پر اصرار کرے، توبہ نہ کرے، تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرے، ہاں، چاہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کو نبی مانے لیکن آپ کے بعد کسی کو بھی کسی بھی قسم کا نبی مانتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو ذلی اور بروزی نبی کہے، یا کسی اور کو کوئی اور طرح کا نبی کہے، یا کسی پیر اور صوفی کو کہے کہ ان پر بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کافر ہے وہ۔ یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں، اس میں اہل سنت والجماعت، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، ان میں سے کسی کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ ایک مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے اب یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور آپ کتاب و سنت کی شکل میں جو بھی تعلیمات لائے ہیں سب کی اتباع اور مطابقت کرے، ظاہراً بھی باطناً بھی، بڑے امور میں بھی، چھوٹے امور میں بھی، علوم و معارف اور اعمال میں بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر انبیاء سابقین میں سے بھی کسی کی اتباع کرنا جائز اب نہیں رہا، بلکہ انبیاء سابقین بھی اگر پیدا ہو گئے، آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ان کو چارہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ جو کچھ شریعت کی شکل میں آج ہم کو ماننا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو اسی طریقے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، آپ کی شریعت، آپ کے اصول و ضابطوں کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرتا ہے تو وہ ہرگز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی بجائے فلاں نبی کی اتباع کر رہا ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسا دعوے دار شخص کافر کہلائے گا۔ یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ہاں، یہ دلیلوں پر مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا،
یہ بے شمار دلیلیں رکھتا ہے. ہمارے بعض علماء نے کہا کہ قرآن کی 100 دلیلیں. میں نے غور کیا تو اگر گہرائی میں جائیں تو کئی 100 دلیلیں ملے گی, اور حدیثوں میں بھی کئی 100 دلیلیں, سینکڑوں دلیلیں, اور اجماع تو ہے ہی. ایک دو دلیل کا قرآن کی ذکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشہور فرمان ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. ہاں, اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, بلکہ کیا ہے, ولکن رسول اللہ ہے, وہ خاتم النبیین, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. خاتم اور خاتم دونوں پڑھا جاتا ہے. خاتم کا معنی ہوگا آخر, ختم کرنے والا, یعنی آپ نبیوں کو ختم کر دینے والے, مطلب آخری نبی ہیں. اور خاتم بمانا مہر, ٹھپا, کوئی تحریر اور دستاویز لکھی جائے تو اس کے آخر میں مہر ڈالی جاتی ہے, تاکہ یہ ثبوت رہے کہ اس کے بعد کی جو چیز ہوگی جعلی, یہ بالکل مستند ہے جو مہر کے اوپر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مہر خاتم پڑھے یا خاتم, یعنی آپ مہر ہیں, آپ کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے. یہ قرآن کی یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے لیے نص قطعی ہے. یہ آپ کا امتیاز ہے. خاتم النبیین آپ کو یہ درجہ تمام رسولوں اور انبیاء سے ممتاز اور اعلیٰ درجے کا بناتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت, اس امت کی فضیلت اور دین کے مکمل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں یہ کہا. ہاں, علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اب اگر نبوت کا دعویٰ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متواتر سنت میں بیان کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ کیوں کہا؟ تاکہ لوگ جان جائیں کہ کوئی بھی شخص آپ کے بعد اگر آتا ہے نبوت یا وحی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے, افاق, جھوٹ تراشنے والا ہے, دجال ہے. دجال بہت دھوکہ دینے والا, ضال اور مضل ہے, گمراہ ہے, گمراہ کرنے والا ہے. اگرچہ وہ خرق عادت چیز پیش کرے یا شعبدے پیش کرے, ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, ہاں, آگ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرے, فلاں وضو سے فلاں نماز پڑھے, کوئی کیسی بھی حرکت کا مظاہرہ کرے, اگر وہ دعوی نبوت و وحی کرتا ہے تو جان جائے کہ وہ ضال و مضل ہے, دجال ہے, کافر ہے, جھوٹا ہے. اور جادو, طلسم اور کرشمات کی کوئی بھی شکل پیش کرے, یہ سب کے سب انتہائی بڑی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے اولو الالباب کے نزدیک. یہ اس آیت کی تشریح میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں. دوسری دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت ہم سب کو یاد ہے, اور اس آیت کو اچھی طرح سمجھ کے یاد کیجئے. میں ایسا مانتا ہوں اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو روئے زمین کی ہر بدعت اور ہر نئے دعوے جو دین کے مقابلے میں کیا جائے آپ اس سے بچ سکتے ہیں, اس کا رد کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت پوری کر دی, اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین قبول کر دیا. اب جو اسلام ہے وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا, جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کہا ہے. اب اگر کوئی نیا شخص آتا ہے اور کوئی نئی بات پیش کرتا ہے, نیا دعویٰ کرتا ہے, تو وہ دین میں اضافہ ہے. کوئی بھی بدعت اختیار کر رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا کہ دین مکمل ہے, میں یہ نئی چیز کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں یہ چیز موجود نہیں تھی. تو گویا اللہ کا دین ادھورا مان رہا ہے, اسے مکمل کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ کا یہ اعلان ہم تک پہنچا دیا کہ دین مکمل آ چکا ہے. اس میں بہت سارے معانی اور مطالب ہیں. میں نے بتایا کہ ختم نبوت اور سے جڑی ہوئی باتیں اگر آپ اور ہم سمجھیں تو ایسے جو دھوکے باز آتے ہیں, فریبی آتے ہیں, دجال آتے ہیں, کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا, کسی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر لیا, اس میں ہم پھنسیں گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کیا. اس مکمل میں یہ بھی بتایا ہے کہ مسیح اور مہدی کی صفات کیا ہوگی, ان کی حقیقت کیا ہوگی. انہیں اعلان کرنے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں مسیح ہوں, میں مسیح ہوں, میں مہدی ہوں, میں مہدی ہوں. خود بخود ان کی علامتیں بولے گی, آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوصاف, صفات بھی کھول کھول کر بیان کر دیے, ان کے کام بھی بیان کر دیے, ان کی ایسی علامتیں اور نشانیاں بیان کر دی کہ آپ موٹے موٹے بھی غور کرو گے, بہت بڑی علمی بصیرت کی ضرورت نہیں ہے. موٹے طور سے بھی غور کرو گے تو سچے اور جھوٹے میں آسانی سے فرق کر لے گا. بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ایسے جھوٹے مدعیان کے پیچھے کچھ نہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے. حیرت اس بات پر بھی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی خود کی آخرت کی فکر نہیں ہے, اپنا دین کسی کے بھی حوالے کر دیا.
جھوٹا نبو. عرب ایک عالم نے کہا تھا کہ آج ایسا دور ہے جہالت کا, دین سے دوری کا, کہ اگر کوئی شخص نیا کھڑا ہو کے دعویٰ کرنے لگے کہ میں نبی ہوں تو کچھ نہ کچھ لوگ بے وقوف ایسے مل جائیں گے جو اس کے پیچھے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا. اب دین کے مکمل کرنے کے بعد اس دین کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آنے والی تعلیمات سے ہٹ کر کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. اس نبی کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے. اس دین میں جس کو اللہ کے رسول نے حلال بتایا وہی حلال, جس کو حرام بتایا وہی حرام. اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز اختیار کرتا ہے تو گمراہ ہے, وہ بھٹکا ہوا ہے, اور وہ کفر کے راستے پر, جہنم کے راستے پر جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ کے اس فرمان کی بنیاد پر اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی. رسول انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل بنتی ہے. آپ غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن اور حدیث کے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قیامت تک لوگوں پر یہی حجت ہوگی, ہمیشہ باقی رہنے والی شریعت صرف یہی ہے. اور جب قیامت تک باقی رہے گی تو کسی اور آدمی کے آنے کی کیا ضرورت ہے, نئی شریعت نئی تعلیم لانے والی. یہ نبی آخری نبی ہیں. اسی لیے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہر صدی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجدد کو پیدا کرے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کریں گے. اگر نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو مجددین کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو مجددین کا اس بات بھی, اس کی دلیل بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. میں کچھ حدیثوں کی طرف بھی اشارہ کر دوں, میرا وقت ہے. کچھ حدیثوں کی طرف اشارہ کر دوں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, عربی عبارت چھوڑ کر, وقت کم ہے اس لیے ابھی مہدویت پر کچھ گفتگو کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اور دوسرے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر تعمیر کیا اور اس کے ایک سرے پر, کنارے پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگوں نے اس گھر کو دیکھا, اس کی خوبصورتی کی تعریف کی کہ اتنا خوبصورت, اتنا اچھا گھر ہے, لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا لبنا, میں ہی وہ اینٹ ہوں. ہاں, اور اس اینٹ کے لگ جانے کے بعد میرے ذریعے سے نبوت ختم ہو گئی. اس حدیث میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے کہ نبوت کی عمارت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر فرمائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس عمارت میں ایک اینٹ کی بھی جگہ نہیں بچی. آپ کی اینٹ لگ گئی, اب عمارت پوری ہو گئی. یہ ایک دلیل. دوسری, صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست, 6 چیزوں میں مجھ کو انبیاء پر فضیلت دی گئی. اس میں آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون, کہ میں دنیا کے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. پچھلی امتوں میں ہر نبی کا ایک علاقہ اور زمانہ ہوتا تھا. میرا نہ زمانے کا کی بائنڈنگ ہے, پابندی ہے, اور نہ علاقے کی. پوری دنیا کے لیے آیا ہوں اور قیامت تک کے لیے آیا ہوں. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی ایک حدیث میں کہ میرے 5 نام ہیں. اس میں آپ نے احمد, محمد, حاشر, ماہی کا ذکر کیا, اور ایک نام ذکر کیا وَأَنَا الْعَاقِبُ, میں عاقب ہوں, عقبہ پیچھے آنے والا. اور اس کی وضاحت کی آپ نے عاقب کا معنی کیا ہے اللہ کے رسول کے لیے. اور وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی, کہ عاقب وہ ہے جس کے بعد نبی نہیں ہے. اور مسلم شریف کی ایک روایت میں کہ انا العاقب الذی لیس بعدہ احد, میں وہ عاقب ہوں جس کے بعد کوئی نہیں ہے. ایک حدیث میں کوئی نبی نہیں ہے, ایک میں کہ کوئی نہیں ہے, یعنی کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری اور مسلم میں, کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی سیاست نگرانی انبیاء کرام کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی, جب بھی کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا تو اس کے بعد ایک اور نبی آ جاتا. ہاں, وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, لیکن دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کتنا کلیئر بات ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ابو داؤد وغیرہ کی ایک صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ, ان قریب 30 جھوٹے ہوں گے. بعض روایتوں میں دجالون کا لفظ بھی ہے, بڑے بڑے جو دعوے دار, چھوٹے چھوٹے بہت سے ان کے علاوہ بھی ہوں گے. شکیل بن حنیف کو میں جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ نبوت کا تو نہیں کرتا, بہت چھوٹے والا مانتا ہوں. پتہ نہیں کیسے لوگ اسے دھوکہ کھا رہے ہیں. تو کہا 30 بڑے جھوٹے دعوے دار آئیں گے, کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی, ہر یہ 30 میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, گمان کرے گا میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, اور دیکھو میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ تو قرآن کی 2-3 آیتیں میں نے پیش کی, یہ چند حدیثیں پیش کی, ایسی بہت سی روایتیں اور دلیلیں موجود ہیں.
پھر صحابہ تابعین کا اجماع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ کرام نے اس سے قتال کیا, اس میں غور و فکر بھی نہیں کیا. اس عقیدے کا فائدہ یہی ہے. ختم نبوت کا جب ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو اس پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ یہ ہماری شریعت ہمارے عقیدے اور دین کی حفاظت کرتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, اب کوئی نبی نہیں آنے والا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شریعت مکمل ہے, جامع ہے, اس میں ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے. اور اس کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی انسان نبوت کا دعویٰ کرے تو بغیر غور و فکر کیے ہوئے ہم کہیں گے جھوٹا ہے. غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. بعض علماء سلف نے کہا کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے سمجھنے کے لیے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے, غور تحقیق کرنے کے لیے, تو آپ کافر ہو جائیں گے. کیونکہ اگر آپ غور کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں آپ کو شک ہے. اگر یقین ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی بھی دعویٰ ہو فوراً رد کرنا چاہیے. یہ میں نے اس کے دو ایک فائدے بتائے, بہت سے فوائد ہیں, وقت نہیں ہے, 5 منٹ ہے. اس ضمن میں یہ کہوں کہ جب آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کی شریعت مکمل ہے, اب کوئی گنجائش نہیں ہے کسی اور چیز کو ماننے کی شریعت میں داخل کرنے والے کی, تو اب آئیے کہ مہدی آئیں گے, مسیح آئیں گے. میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں تو ان کے ماننے والے یا وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب اتنا بول رہے ہیں, لیکن مہدیت اور مسیحیت کا ذکر بھی تو قرآن حدیث میں ہے. جی ہاں, وہ آئیں گے, اس کا بھی تذکرہ قرآن حدیثوں میں ہے, دین مکمل دین میں ہے. لیکن میں نے ابھی اشارہ کیا تھا درمیانی کلام میں کہ وہ کون ہوں گے, کیسے ہوں گے, ان کی بات صاف صاف علامتیں بیان کی گئی. سنا یہ شکیل بن حنیف جو شاید اسی علاقے کی پیداوار ہے, عصری علوم میں حاصل کیا ہے, اس کی کوئی دینی خدمات, دینی حیثیت اور لیاقت کا مجھے علم نہیں ہے. میں نے سنا کہ وہ عصری علوم پڑھا ہوا ہے, کسی جماعت سے وابستہ تھا, بعد میں مہدیت کا دعویٰ کیا, اور کمزور کے جاہل لوگوں پر, وہ طلبہ کہلاتے ہیں لیکن دین سے جاہل ہوتے ہیں, ان پر محنت کرتا ہے. اور اس کی کچھ چیزیں پتہ نہیں, اس کی تعلیمات بہت ساری سامنے نہیں, کیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں پتہ نہیں. اس نے امریکہ اور فرانس کو دجال کہا, کیا یہ اس سے متاثر ہو گئے؟ سیٹلائٹ کو دجال کیا کہا, کیا اس سے متاثر ہو گئے؟ اپنے آپ کو مسیح اور مہدی دونوں کہہ رہا ہے, کیا اس سے متاثر ہو گئے؟ کیا دلیلیں ہیں؟ امریکہ اور فرانس کو دجال کہتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے آپ مان لیے. حدیثوں کو پڑھیے جو دجال سے متعلق ہے, اس میں بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک شخص ہے, کانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. شکیل بن حنیف امریکہ اور فرانس کو کیسے قتل کر رہا ہے, یا کر لیا ہے؟ ہاں, حضرت مہدی کے بارے میں کہ وہ 7 سال, بعض راتوں میں 9 سال رہے گا. اس کے دعویٰ کیے ہوئے میں نے سنا ہے 9 سال سے زیادہ ہو گیا ہے شکیل بن حنیف کا. کیسے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بخاری اور مسلم میں, کیف انتم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم, تمہارا معاملہ کیسا ہوگا جب تمہارے درمیان ابن مریم نازل ہوں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث. جو لوگ ایسے لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں, میں سمجھتا ہوں صرف یہ ایک حدیث کافی ہے اس کے جھوٹا ماننے کے لیے. شکیل ابن حنیف کو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسیح نہ تمہارے درمیان نازل ہوں گے, وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا. اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ جب وہ اتریں گے 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے, دمشق کے منارہ بیضا کے پاس ان کا نزول ہوگا. اس نے کہا لکشمی نگر کے جو سفید مسجد ہے وہ مراد ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہا کہ دمشق کا جو سفید مینارہ اس نے بنوایا تھا وہ مراد ہے. جس نے بھی دعویٰ کیا اس نے اپنے حساب سے حدیثوں کی تعویل کی. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے, فریب ہے, قابل قبول ہے ہی نہیں. بلکہ اگر غور سے پڑھیں گے تو ہنسی آئے گی ان کے دعووں پر. دلی کے لکشمی نگر کا مینارہ ہے وہ مراد, فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اترا ہے وہ, کہ حنیف اور ان کی والدہ سے پیدا ہوا ہے. مسیح بھی ہے, مہدی بھی ہے. اس حدیث سے یہ بالکل کلیئر ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح اور مہدی 2 الگ شخصیات ہیں. 1-2 قول حضرت حسن اور مجاہد بن جبر سے ملتا ہے, لیکن ان سے بھی سند صحیح نہیں ہے کہ مسیح اور مہدی ایک ہی ہیں. غلط بات ہے. علامہ صفاری نے لکھا کہ صحیح بات, دلیلوں سے ثابت شدہ بات یہ ہے کہ مہدی اور مسیح دونوں الگ ہیں. اہل علم نے کہا کہ مہدی آئیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ان کے اہل بیت سے ہوں گے. ان کی کچھ خلقی صفات بتائیے کہ وہ کیسے ہوں گے. ان کا چہرہ, ان کی پیشانی کشادہ ہوگی, ناک لمبی ہوگی. فاطمہ کے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. وہ مسلمانوں میں جب آئیں گے تو خوب برکت ہوگی, ان کو حکومت ملے گی. 7 سال رہیں گے, 9 سال رہیں گے, حکومت ملے گی. اور دنیا جو عدل و ظلم اور جور سے بھر چکی ہے اس کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے.
میرے ہاتھ میں جو کاغذات ہیں اس میں یہ حدیثوں کی روشنی میں نے درج کیا، لیکن ٹائم نہیں رہا. یہاں 2-4 نشانیاں جو میں نے صرف ذکر کی ہے، غور کیجیے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی، دوسری حدیثوں میں ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو مہدی ان سے کہیں گے کہ آئیے نماز پڑھائیے، وہ نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض کا امام ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں قادیانی ایک سوال اٹھاتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی اٹھائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو کیا اب آئے ہیں تو کیا اللہ نے ان کی نبوت چھین لی؟ نہیں، ان کا مقام نبوت برقرار رہے گا. نوجوان اچھی طرح میری بات دماغ میں رکھیں، یہ ان کا اعتراض ہے، الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا مقام نبوت قائم ہے لیکن ان کا دور نبوت جا چکا ہے، وہ منسوخ ہو چکا، ایکسپائر ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت آنے سے پچھلی تمام نبوتوں کا دور منسوخ ہو گیا. تو حضرت عیسیٰ اپنے دور کے نبی تھے، آج بھی آئیں گے تو نبوت کا مقام ان کا قائم رہے گا. ہاں، اور دوسری بات، اہم بات، کہ وہ اپنی کوئی شریعت اور عیسائی مسیحی انجیل کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، شریعت محمدی پر عمل کریں گے، حاکم کی حیثیت سے عمل کریں گے. غور کیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا بھی یہ اختصاص ہوا کہ ایک نبی بھی پیروی کر رہا ہے امت دین محمدی کی. اور دوسری چیز، بعض علماء نے یہ حکمت لکھی کہ دجال جس قسم کا دجال ہوگا، بڑا فتنہ، دھوکہ، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے ایسا ہی آدمی مناسب تھا جو نبوت کے مقام کا ہو، ان سے کم درجے کا دجال کا مقابلہ نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی، یہ حکمت کی بات ہے، اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کو ریزرو رکھا ہے. آج کی زبان میں دجال کو وہ ماریں گے. اب حدیثوں میں ہے کہ دجال کو مسیح علیہ السلام مہدی کے سامنے، مہدی کی مدد سے مقام لد، جو فلسطین یا شام میں ایک مقام ہے، باب لد کے پاس قتل کریں گے. مرزا غلام احمد قادیانی بولتا ہے لد سے مراد لدھیانہ ہے، لدھیانہ کا شارٹ فارم ہے. میرے خیال سے ہنسی آنا چاہیے سب کو، یہاں ہنس رہے ہیں لوگ. وہ کہتے ہیں لدھیانہ کا. تو کیا آپ نے کیا کیا؟ تو بولتے ہیں کہ لدھیانہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسائیوں کو مناظرے میں ہرایا تھا، اور وہ سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں جو پڑھے گا، اس میں جو پڑھے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اس سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اس سے مراد اصل میں عیسائی ہیں دجال سے. اب کوئی امریکہ فرانس کہہ رہا ہے، ہمارے وہ اسرار صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ ہے. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ دجال جدید ہتھیاروں سے لیس کوئی سپہ سالار ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ہاں، یہ الگ الگ کہتے ہیں. تو مرزا غلام قادیانی نے کہا، تو ہمارے علماء حدیث نے اس سے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مناظرے میں اس کو شکست دی عیسائیوں کو، پہلی بات تو پتہ نہیں دی کہ نہیں دی، چلو دی ہے، تو کیا ان کو مناظرے میں شکست دینے کے بعد عیسائی ختم ہو گئے دنیا سے؟ قتل کرنے کا کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. تو شکیل ابن حنیف نے کس دجال کو قتل کیا؟ مجھے تو حیرت ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو عام کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ان کا حاکم بنانے کے لیے اور دنیا میں عدل و انصاف پھیلانے کے لیے بھیجے گا یا مبعوث کرے گا، وہ نبوت کے درجے کے نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے. آپ کا نام اور ان کا نام ایک ہی ہوگا، محمد بن عبداللہ. یہ بھی محمد بن عبداللہ، یہ بھی. شکیل بن حنیف کہاں سے محمد بن عبداللہ ہے؟ شکیل ابن حنیف کہاں سے ابن مریم ہے؟ تو اللہ تبارک و اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ دجال کو ختم کر دے گا. کس کو ختم کر؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کو اتنے عظیم کاموں کے لیے بنایا گیا ہے، بس آخری بات، عظیم کاموں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. وہ پہلے چھپ کر دلی میں کام کرتا تھا، کچھ دن دھولیا وغیرہ میں ادھر ادھر بھٹکا رہا. اورنگ آباد میں پڑے گاؤں، تلے گاؤں بولتے ہیں، ایک زمین ہمارے یہاں سے قریب ہے، وہاں ہم لوگ گئے تو پتہ چلا کہ اس کے علاقے میں جانا بھی آسان نہیں ہے. ایک آدمی جو لوگوں کو دین بتانا والا ہے، لوگوں پر حکومت کرنے والا ہے، وہ چھپ کر بیٹھے گا کیا؟ یہ ساری چیزیں، اس پر تھوڑا سا آدمی غور کرے، اور غور کرنا چاہیے، خاص طور سے وہ لوگ جو اس کے دھوکے کا شکار ہیں. میرے بھائیوں، میں پھر ان سے دردمندانہ انداز میں کہوں گا کہ آپ اگر ایسے دھوکے بازوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کا کر رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی مطابعت میں آپ کے بیوی بچے بھی آپ کے راستے پر چلیں اور اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کو تباہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
دنیا اور آخرت میں ان چیزوں کو عقید عمل میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دنیا میں بھی کامیابی اور سعادت کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیاب بنانے والے، جنت کا مستحق بنانے والے ہیں۔ آج مسلمانوں کو سچے دینی تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ میں کچھ باتیں کہنا چاہتا تھا کہ اسی تناظر میں کہ یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ایسے دھوکے باز اور فریبیوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ان دھوکے اور فریب کو بیان کرنے کے لیے یہ مدارس دینیہ، جیسے آج مدرسہ اسلامیہ کے اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں، کس چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، کس چیز سے آپ کی بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، یہی تربیت انہیں ان گمراہیوں سے بچانے والی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کو بچانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مقاصد میں کامیاب بنائے اور اس کے عوض میں دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔